الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المراقبہ سے تیسری حدیث بیان کی جائے گی. حدیث لمبی ہے، صرف ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس پر تشریح بیان کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ نے فرمایا، اے نوعمر لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاؤں گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. جب کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کر، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ ساری امت جمع ہو جائے تاکہ آپ کو کچھ نفع پہنچائے تو وہ لوگ آپ کو صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کے مقدر لکھا ہے. اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں تو آپ کو نقصان صرف اتنا پہنچے گا جتنا اللہ نے آپ کے مقدر کیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور دفاتر سوکھ چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے. اس حدیث پاک میں 3 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. بنیادی طور پر سب سے پہلی بات بیان کی گئی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے رہا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. This hadith described that if you want our protection, first of all, we have to protect our deen. But how? By acting what is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala and ignoring what is prohibited for us. کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو بجا لاتے ہوئے، جن کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے رکتے ہوئے، یہ ہوگی دین کی حفاظت. ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر دین کی حفاظت کرنا ہوگا، دین سے جڑے رہنا ہوگا. اسی کو بیان کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو ہم خلاصے کے طور پر اس کو یہ بات ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری حفاظت دین کی حفاظت پر منحصر ہے. ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر دین سے جڑنا ہوگا، دین کی حفاظت کرنی ہوگی، شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا. دوسری بات جو بیان فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو کوئی چیز تو پھر اللہ ہی سے مانگو. بہت اہم بات یہاں پر بیان کی گئی دعا کے تعلق سے، کہ جب بھی کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو سوال اللہ سے کیا جائے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی شسع نعلی اذا انقطع، کہ جوتے کا تسمہ بھی جب پھٹ جائے یا کٹ جائے، ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کیا جائے. اس سے محدثین نے بات بیان فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت بھی اللہ ہی سے مانگی جائے، کیونکہ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. عرب کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے اشعار میں، اللہ یغضب ان ترکت سؤالا وابناء آدم حین تسأل تغضب، کہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے، اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو اللہ کی ناراضگی ہوگی. اگر ابن آدم کا مسئلہ ہے کہ تم ان سے مانگنے لگو تو وہ ناراض ہو جائیں گے. یعنی اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض، ابن آدم سے مانگا جائے تو یہ ناراض. اللہ سے مانگا جائے تو اللہ خوش ہوں گے، ابن آدم سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوگا. تو ظاہر بات ہے عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس سے مانگے جو خوش ہوتا ہے، اس سے نہ مانگے جو خوش نہیں ہوتا. تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم مانگنا ہے کسی کو تو اللہ سے مانگے، اللہ ہی سب کی حاجت پورے کرنے والا ہے. ایک بات یہ معلوم ہے. دوسری بات، تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی تقدیر کے تعلق سے، کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو اگر ساری دنیا مل کر کسی آدمی کا بھلا کرنا چاہے، اس کا بھلا وہ کر سکتی ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کا مقدر رکھا ہے.
اور سارے لوگ مل کر کسی کا بگاڑنا چاہے تو اس کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر رکھا ہے. اپنی ذات سے جتنا نقصان پہنچا سکتے وہ نہیں پہنچا سکتے. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نفع نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ نے کہا نفع پہنچا سکتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر کیا، یعنی تقدیر کو یہاں پر بیان کیا جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ، جو ایمان مفصل میں ہے کہ ایمانیات کے تعلق سے کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات بیان کی گئی کہ یہ بات آدمی اپنے ذہن میں رکھ لے کہ آدمی کو اتنا ہی نفع پہنچ سکتا ہے لوگوں کے ذریعے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے، اور نقصان بھی اتنا ہی پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. یہ بات بیان کی گئی. آگے روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہے کہ تم اللہ کو ایسے وقت یاد کرو جب تم مشکل میں ہو، یعنی اللہ کو تم بھلائی میں یاد کرو، یعنی جب تم خوشحالی میں ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں بدحالی میں یاد کرے گا. ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب بہت ساری مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں، آ پڑتی ہیں. اللہ کو اس وقت بھول جاتے ہیں جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، بدحالی میں اللہ تمہیں یاد کرے گا، یعنی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس وقت تمہاری مدد اللہ کرے گا. اس کے بعد آگے بات بیان فرمائی وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ جو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ صبر کی بنیاد پر آتی ہے. بندہ صبر کرے گا تو پھر اللہ مدد نازل فرمائیں گے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو خوشحالی آتی ہے یہ عام طور سے مصیبت کے بعد آتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں ہے کہ ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے. اگر کچھ مصیبت آتی ہے تو صبر کرے آدمی، اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. یہ بات بیان کی گئی. آج حدیث پاک میں جو باتیں بیان کی گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہونا ضروری ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ ہمیں بدحالی میں یاد رکھے گا. اور مدد اللہ کی جو نازل ہوگی وہ صبر کے نتیجے میں ہوگی. آدمی بے صبرہ بنا رہے گا اور اللہ کی مدد چاہے گا تو بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کی مدد کا آنا، کیونکہ اللہ نے صبر کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے. اور آخری بات ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوگی. اگر رات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد دن بھی آنے والا ہے. تاریکی جتنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. تو اسی بات پر ہم اپنے خلاصے کا آج اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.